آج بتاریخ 15 فروری فتاوی فیض رسول کی 29ویں ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل پر اسی طرح کی بہت ویڈیوز آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو روز ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید نے دوران تقریر کہا کہ نسبت سے شرعی ممتاز ہوا کرتی ہے، مثلاً عام کتوں کو لوگ مارتے رہتے ہیں، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اسے یہ سمجھ کر نہیں مارتے کہ یہ کسی بڑے آدمی کا کتا ہوگا، یعنی وہ کتا مالک سے نسبت کے سبب اور کتوں سے ممتاز ہو گیا۔ بلا تمثیل امت محمدی کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے کہ اس کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، تو کیوں کر یہ قوم اور قوموں سے ممتاز نہ ہو۔ بکر کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح بیان کرنا کفر ہے، تو اس کا قول صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو بکر کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: بیان مذکور کفر نہیں ہے، بکر کا قول غلط ہے، اس پر اپنے قول سے رجوع اور توبہ و استغفار لازم ہے۔ ھذا ما ظہر لی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامل ایمان والا کون ہے؟ جواب: حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ جاننا اور حضور کی حقانیت کو دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو شخص اس بات کا اقرار کرے اسے مسلمان سمجھا جائے گا، بشرطیکہ اس کے کسی قول، فعل یا حال سے اللہ اور رسول جل مجدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور رسول کے محبوب سے محبت رکھے، اگرچہ وہ اپنے دشمن ہو، اور اللہ رسول کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے والوں سے دشمنی رکھے، اگرچہ وہ اپنے عزیز ترین بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اور جو کچھ دے اللہ کے لیے دے اور جو نہ دے اللہ کے لیے نہ دے، تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب اللہ بغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھے اور اسی کے لیے دشمنی کرے اور اللہ ہی کے لیے دے اور اسی کے لیے روکے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ ابو داؤد مشکات 14 صفحہ۔ وہو سبحانہ وتعالی عالم بالصواب۔ زید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک ہے، اس لیے صحابہ نے حضور کی تعظیم نہیں کی ہے، لہذا اگر حضور کی تعظیم جائز ہے اور صحابہ نے حضور کی تعظیم کی ہے تو قرآن و حدیث کے حوالے سے تحریر فرمائیں۔ جواب: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک کہنا وہابیوں اور دیوبندیوں کی جہالت ہے کہ حضور کی تعظیم شرک نہیں ہے بلکہ واجب و لازم ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعْظُرُوا وَتَوَقِّرُوا، یعنی رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ پارہ 26 رکوع 9۔ حضرت قاضی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں، فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَعْظِيرَهَا وَتَوْقِيرَهَا وَالزَّمَ اِكْرَامَهَا وَتَعْظِيمَهَا، یعنی خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و توقیروں کی واجب قرار دیا اور ان کی تکریم و تعظیم کو لازم فرمایا۔ شفا شریف جلد 2 28 صفحہ، یعنی آیت کریمہ میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ واجب و لازم ہے، اور زید کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی تعظیم نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے حضور کی بے انتہا تعظیم کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاح کی گفتگو کرنے کے لیے آئے، اس موقع پر صحابہ کو حضور کی تعظیم کرتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تھا، واپسی کے بعد مکہ شریف کے کافروں سے ان لفظوں میں انہوں نے بیان کیا، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قصیر وقصار والنجاشی واللہ الرایت ملکہ قطع لیعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد واللہ انتقم نقامها الا وقضى فی کف ورجل منهم فذلك بها وجها ورجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تتوا كادوا يقتلون على وضع اذا تكلم حفظوا اصواتهم عنده وما يحذرون النظر تعظیم لہو، یعنی قسم خدا کی میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے محمد کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا مستعمل پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور جب ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ بخاری شریف جلد اول 300
79 صفحہ. اور بخاری و مسلم حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قد فهو بالاتباع فی قبطہ حمراء من عدم ورأیت بلالا كذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا فامسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلال يد صاحبہ. یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کے مقام میں دیکھا جبکہ وہ چمڑے کے سر کو خیمہ میں تشریف فرما تھے، اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے حضور کے وضو کا مستعمل پانی اپنے ایک لگن میں لیا اور لوگوں کو دیکھا کہ اس پانی کی طرف دوڑ رہے ہیں تو جس کو اس میں سے کچھ حاصل ہو گیا اس نے اپنے چہرے وغیرہ پر اس کو مل لیا، اور جو نہیں پایا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے طرح لے لی. بخاری و مسلم مشکات 74 صفحے. ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو نہایت ادنا انہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے بے انتہا تعظیم کرتے تھے. وہابی دیوبندی جو نہایت ادنا درجہ کی تعظیم کھڑے ہونے کو بھی شرک کہتے ہیں. خدا عز و جل انہیں صحابہ کرام کے عقیدے اور ان کے ایمان و عمل سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق رفیق بخشے. آمین. بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الفضل الصلاۃ واکمل تسلیم. مرتد کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: وہ مرتد کو جو کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ حاکم اسلام اسے 3 دن قید میں رکھے، پھر اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے فبا، ورنہ اسے قتل کر دے. در مختار ماہ شامی جلد سوم 282 صفحہ. اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمانی کہتے ہیں اور نماز و روزہ بھی رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی دوسری نبی کی توہین کر کے مرتد ہو گئے تو وہ چاہے سنی بریلوی کہے جاتے ہوں یا وہابی دیوبند بادشاہ اسلام ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا، یعنی انہیں قتل کر دے گا. فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مرتد اگر ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول نہیں. توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسے قتل نہ کرے گا. بھارے شریعت جلد نحوم 127 صفحہ. لیکن نبی کے گستاخ کو قتل کرنا چونکہ بادشاہ اسلام کا کام ہے اور یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں، تو اب موجودہ صورت میں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں کا مذہبی بائیکاٹ کرے، ان کا ذبیحہ نہ کھائے، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کرے، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ اپنے قبرستان میں انہیں دفن ہونے دے. مسلمان اگر ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ارشاد خداوندی ہے وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یعنی اور اگر شیطان نے تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو. پارہ 7-14 رکوع. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی. پارہ 12 رکوع 10. وَهُوَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَلَمْ. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ پارہ 24 رکوع 11. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد خداوندی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ پارہ 26 رکوع 6. اور سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ پارہ 26 رکوع 9. دریافت طلب یہ امر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں تو پھر ان آیت کریمہ میں ذنب یعنی گناہ کی نسبت حضور کی طرف کیسے کی گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: بون الملک الوہاب بے شک سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہے. جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں الانبیاء علیہ السلام کلہم منزہون عن الصغار والکبائر معصومون. یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام صغیرہ کبیرہ کفر اور بری باتوں سے معصوم ہے. فقہ اکبر معاشرہ ملا علی قاری 68 صفحے. اور مذہب صحابہ اور انبیاء کرام کے لیے یہ عصمت و قبول نبوت اور وعد نبوت دونوں زمانے میں ثابت ہے. جیسے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں هذه عصمت ثابتة للانبیاء قبل النبوة وبعدها الرسل الشرف فقد الكبرى
69 صفحے۔ پھر قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب گناہ کی نسبت کیوں کی گئی؟ مفسرین کرام اور محققین نظام کی معنی اس کی تحریر فرمائے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مومن کی آیت کریمہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي ذَنبِكَ تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں اطاعون فی عصمت الانبیاء علیہ السلام یتمسکون به ونحن نحمله على التوبہ ان ترک الاول والافضل ابو على ما كان قد صدر منهم قبل النبوة وقيل أيضا مقصود منهم هذا طابت كما في قولها ربنا بعثنا وما بعثنا على رسولك فإن أتى ذلك الشيء واجب ثم أن دع أمرنا بتلبى وكقولها ربها كم بالحق معنا نعلم أنها لا كما بالحق وقيل أضافت المصدر إلى أفعل ومفعول قوله فاستغفر لذنبك من بعد أضاف مصدر إلى المفعول فاستغفر لذنب أمدق في حقه، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت میں تعین کرنے والے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں اور ہم اسے محمول کرتے ہیں اولا اور افضل کے چھوڑنے سے، توبہ کرنے پر یا ان باتوں پر جو قبل نبوت انبیاء کرام سے صادر ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مقصود اس سے صرف انتحار بندگی کا طلب کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول پارہ 4 رکوع 11 میں ہے کہ آئے ہمارے رب اور ہمارے دے وہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا چیز کا دیا جانا یقینی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی کی طلب کا حکم فرمایا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول پارہ 17 رکوع 7 میں ہے کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، باوجود کا ہم جانتے ہیں وہ حق ہے، فیصلہ فرمائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا مصدر کی حفاظت فاعل اور مفعول دونوں طرف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قول وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب ہے، یعنی آپ کی امت نے آپ کے حق میں جو گناہ کیا ہے اسے استغفار کرے۔ تفسیر کبیر جلد ہفتم 321 صفحہ۔